عرفان جاوید میرے دوست ہیں، جاپان میں بزنس اور صحافت کرتے ہیں۔ جاپانی گاڑیاں لاطینی امریکہ اور افریقہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ خوشحال جاپانی پاکستانی ہیں۔ کیریئر کا آغاز صحافت سے کیا تھا اور یہ شغل آج بھی جاری ہے۔ کالم بھی لکھتے ہیں اور رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ یہ چند دن کے لیے اسلام آباد تشریف لائے اور مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں بے انتہا غربت تھی۔ 1960 تک ان کے بچے خوراک کی قلت کا شکار تھے۔ یہ بچے لاغر اور کمزور پیدا ہوتے تھے اور ان کی پرورش میں بھی کمی رہ جاتی تھی، لہٰذا ان کے قد چھوٹے، ہڈیاں کمزور، وزن کم اور رنگ پیلے تھے۔ جاپانی اس دور میں 24 گھنٹے میں صرف ایک کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے اس دور میں اندازہ کیا کہ ہم اگر دن 3 بجے کھانا کھائیں تو 24 گھنٹے گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ دن 3 بجے کھانا کھاتے تھے اور اگلی خوراک کی باری اگلے دن آتی تھی۔ اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ پاکستان نے 1957 عیسوی میں چاولوں سے بھرا ایک بحری جہاز ٹوکیو بھجوایا۔ جہاز پر جاپان کی امداد کے لیے پاکستان کا تحفہ لکھا ہوا تھا اور ان کی تصویریں باقاعدہ اخبارات میں شائع ہوئیں اور پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جاپانیوں کو آج بھی پاکستان کا یہ احسان یاد ہے۔ میں نے عرفان صدیقی سے عرض کیا کہ جاپان دنیا کے ان 4 ملکوں میں شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات شروع دن سے حیران کن رہے۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور بھارت کو 15 اگست 1947 عیسوی کو آزادی دینا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ جاپان تھا۔ جاپان نے 1945 عیسوی میں 15 اگست کو امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ اتحادی فوجیں جس میں امریکہ، برطانیہ اور یورپی ملک شامل تھے 15 اگست کو یوم فتح کے طور پر مناتے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ 15 اگست 1947 کو جب پورا برطانیہ یوم فتح منا رہا ہو تو بھارت اور پاکستان کی پیدائش اس وقت ہو، تاکہ ہر سال جب ان دونوں ملکوں کے لوگ آزادی کی تقریبات منائیں تو اس وقت جاپانی افسردہ ہوں اور یہ کھیل تا ابد جاری رہے۔ یہ منصوبہ جب قائد اعظم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ قائد کا کہنا تھا کہ ہم اپنا یوم آزادی کسی دوسری قوم کے یوم شکست پر نہیں رکھیں گے۔ لہٰذا قائد اعظم کے اصرار پر پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، جبکہ جواہر لال نہرو نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پرپوزل قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں بھارت 15 اگست کو آزاد ہوا اور یہ آج بھی جاپان کے یوم شکست پر اپنا یوم آزادی مناتا ہے۔ جاپانی آج تک پاکستان کا یہ احسان نہیں بھولے۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان نے تاوان ادا کرنا شروع کیا۔ یہ آج بھی امریکہ کو ہر سال $10 بلین ادا کرتا ہے۔ پاکستان کا اس تاوان میں چھٹا حصہ تھا۔ قائد اعظم نے اس وقت اپنا یہ حصہ بھی جاپان کو معاف کر دیا تھا، جب ہمارے پاس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے رقم نہیں تھی۔ جاپانی آج تک یہ احسان بھی نہیں بھولے اور پاکستان نے اپنے ابتدائی دنوں میں جاپان کو نقد امداد بھی دی اور جاپان کو آج تک یہ بھی یاد ہے۔ چنانچہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان ایسا بھی ہوتا تھا۔ ہماری دریا دلی صرف جاپان تک محدود نہیں تھی۔ ہم نے 1950 کی دہائی میں جرمنی کو 5 کروڑ روپے قرض دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی، چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ کرایا تھا۔ PIA دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کی سرزمین کو چھوا تھا، اور موزے تن اور چو این لائی نے ایئرپورٹ آ کر ہماری فلائٹ کا استقبال کیا تھا۔ ہم نے موزے تنگ کو ذاتی استعمال کے لیے جہاز بھی گفٹ کیا تھا۔ یہ جہاز آج بھی چین کے میوزیم میں پاکستان کے شکریہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے اپنے ترک بھائیوں کی قیام پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی۔ ترکی کے زیادہ تر امراء، فوجی افسروں اور سیاستدانوں کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہم نے استنبول میں پہلا بوئنگ طیارہ اتارا تھا اور ترکی نے اس کے لیے ایئرپورٹ پر نیا رن وے بنایا تھا اور پوری کابینہ اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئی تھی۔ ہم نے موراکو، تیونس اور الجزائر کی آزادی میں بھی مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان نے ان کی سیاسی قیادت کو پاسپورٹ بھی دیے اور اقوام متحدہ میں اپنے بینچ سے انہیں خطاب کا موقع بھی دیا تھا۔ چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ اور ہنری کسنجر اور صدر رچرڈ نکسن کے چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی ہم نے کیا تھا۔
چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی طرز پر لگایا تھا اور چوئیں لائی سے دیکھنے کے لیے اپنے ماہرین کے ساتھ 1960 کی دہائی میں لاہور آئے تھے۔ ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ شاہ ایران ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے اور پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز بھی ہم نے اٹھائی تھی۔ شام، اردن اور مصر کی سفارتکاری اور آزادی اور بحالی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ جاتی تھی اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ UAE کی ترقی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ دنیا کی چوتھی بہترین ایئر لائن ایمریٹس کا کوڈ EK ہے۔ اس کا K کراچی ہے۔ یہ ایئر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ ہم نے انہیں جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی، لہٰذا یہ آج بھی EK امارات کراچی ہے۔ مالٹا کے بچوں کے سلیبس میں PIA کا پورا باب ہے۔ سنگاپور ایئر لائن اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائی۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا کی اشرافیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے تھے۔ ملائیشیا کا آئین تک پاکستانی وکلاء نے لکھا تھا۔ جنوبی کوریا کی گروتھ میں محبوب الحق کے 5 سالہ منصوبے کا اہم کردار تھا۔ بھارت 1990 کی دہائی میں پاکستان سے بجلی خریدتا رہا اور منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے لیا تھا۔ دنیا کی 3 بڑی انجینئرنگ فرمز نے 1960 کی دہائی میں کنسورشیم بنا کر منگلا ڈیم کی بڈ کی تھی اور ہارورڈ یونیورسٹی کی انجینئرنگ کلاس کے طالب علم جہاز بھر کر مطالعے اور مشاہدے کے لیے منگلا آئے تھے اور اس منصوبے کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ مسلم دنیا کے 27 ملکوں کے فوجی افسر پاکستانی اکیڈمیوں میں ٹرینڈ ہوئے اور بعد ازاں اپنے اپنے ملکوں میں آرمی چیف بنے۔ UAE کے فرمانروا زید بن سلطان ال نہیان 1970 کی دہائی تک پاکستان کے دورے پر آتے تھے تو ان کا استقبال کمشنر راولپنڈی کرتا تھا۔ ہمارے وزیر بھی ایئرپورٹ نہیں جاتے تھے اور سب سے بڑھ کر 1961 میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تو پوری امریکی کابینہ نے صدر جان F کینیڈی سمیت ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور صدر ایوب خان ایئرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھلی گاڑی میں گئے اور سڑک کی دونوں سائیڈ پر امریکی عوام پھول لے کر کھڑے تھے اور پاکستان زندہ باد اور ویلکم ویلکم کے نعرے لگا رہے تھے۔ پاکستان نے ایک دور ایسا بھی دیکھا جب دنیا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی تھی اور یہ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضے اور امداد دیتا تھا، لیکن پھر اس ملک پر ایک ایسا دور آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں اور دنیا ہمیں غرور اور نفرت سے دیکھ رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سفر کرتے تھے اور ایک وقت اب ہے جب ہمیں افغانستان کے ویزے کے لیے بھی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک کو برباد کیا۔ ہم نے اس کی عزت اور وقار کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مٹی میں ملایا ہے، مگر سوال پھر وہی ہے کہ کیا ہمارے پاس واپسی کی کوئی گنجائش ہے؟ جی ہاں، ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا۔ ہم تاحال ایک قوم ہیں اور ہمارا جغرافیہ بھی بحال ہے، لہٰذا ہم اگر آج بھی نیند سے جاگ اٹھیں، ہم اپنے حال پر رحم کریں تو ہم 10-20 برسوں میں دوبارہ اس لیول پر آ سکتے ہیں جس میں ہم دوسرے ملکوں کو امداد اور قرض دیں، لیکن اس کے لیے ہمیں چند بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ وہ فیصلے کیا ہیں؟ ملک میں 5 سال بعد الیکشن ہوں اور یہ فری اینڈ فیئر ہوں۔ کوئی بھی سیاستدان 2 یا حد 3 سے زیادہ مدت تک وزیر اعظم نہ رہ سکے۔ ملک کو بزنس فرینڈلی بنایا جائے، کوئی بھی شہری یا غیر ملکی ملک میں کمپنی کھول سکے اور کاروبار کر سکے۔ حکومت اسے 5 سال تک ٹیکس کی رعایت دے۔ ہم فوری طور پر آبادی کنٹرول کریں اور 30 سال کی عمر تک تمام لوگوں کو ہنر مند بھی بنائیں۔ ملک میں کوئی شخص بے ہنر اور بے روزگار نہ ہو، کام کو لازم قرار دے دیا جائے اور جو شخص کام نہ کرے پولیس اسے گرفتار کرے اور اپنی نگرانی میں اسے کام پر چھوڑ کر آئے اور اس کی آدھی تنخواہ بحق سرکار ضبط کر لی جائے۔ اور آخری مشورہ، ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز ایک ہی ساتھ بیٹھ کر اگلے 20 سال کا قومی منصوبہ تیار کر لیں اور پھر کوئی شخص اسے چھیڑنے کی جسارت نہ کرے اور جو کرے اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ آپ یقین کریں ہم ان چند اقدامات سے ایک بار پھر عزت اور آبرو کی شارہ پر آ سکتے ہیں، ورنہ ہم اسی طرح بھیک مانگ مانگ کر ختم ہو جائیں گے اور تاریخ کے اوراق میں ہمارا ذکر تک نہیں ہوگا۔